ہمارے ساتھ سینئر صحافی حامد میر صاحب اور سہیل وڑائی صاحب موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. وڑائی صاحب, آپ کو لگتا ہے 4 فروری کے بعد کچھ فرق پڑ جانا ہے یا اپوزیشن کو 2023 کے الیکشن پر ہی فوکس کرنا چاہیے, اس سے پہلے کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ نہیں, میرا خیال ہے ابھی 2.5 سال ہیں. 2.5 سال بڑا لمبا وقفہ ہوتا ہے. اور آپ یاد کریں کہ عمران خان صاحب نے بھی اپنی جو تحریک تھی وہ کئی مرحلوں میں چلائی تھی. ایک مرحلہ اگر ناکام ہوتا تھا یا ایک مرحلہ ختم ہوتا تھا تو دوسرا مرحلہ شروع کر دیتے تھے. اپوزیشن بھی پہلے مرحلے میں ٹھیک ہے ناکام ہوئی ہے اور اس کو وہ کامیابی نہیں ملی جس کی وہ توقع کر رہی تھی, اور اس میں کچھ ان کی اپنی اسٹریٹجی کا بھی عمل دخل ہے. پہلے انہوں نے بہت ہائی قسم کے دعوے کر دیے جن میں استعفوں کی بات بھی تھی, لانگ مارچ کی بات بھی تھی, اور شاید اس کی پراپر تیاری نہیں تھی اور نہ انہوں نے اس کے کو کیلکولیٹ کیا تھا کہ کیا سارے اتحادی آن بورڈ ہیں یا نہیں ہیں. جب تلخ حقیقتیں سامنے آئیں تو ظاہر ہے انہیں پتہ چلا کہ نہیں, ابھی ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں اور ابھی سب کو اس کے لیے تیار ہونا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگلا مرحلہ جو ہے اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص جس کو ہم عام آدمی کہتے ہیں, جس کی جوتی ٹوٹی ہوتی ہے, جس کے پھٹے کپڑے ہوتے ہیں, وہ کسی طرح سے ان کے جلسوں میں شامل ہو. کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے کامیاب جلسے بھی ان کے ہوئے, لیکن یہ کارکنوں کے جلسے تھے. اس میں عام لوگ نہیں آئے جو جلسے سننے کے لیے آتے ہیں یا جو حکومت سے تنگ ہوتے ہیں وہ جلسے سننے آتے ہیں, وہ موجود نہیں تھے. اسی لیے میرا خیال ہے کہ تحریک کو وہ کک نہیں ملی جس کی وجہ سے تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں. میر صاحب, اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ حکومت اب پورا اعتماد ہے اور اپوزیشن کچھ بگاڑ نہیں سکتی, یا آپ کے خیال میں ابھی بھی کچھ کر سکتے ہیں یہ پہلی سٹیج کی ناکامی کے بعد؟ شاہزیب صاحب دیکھیں, اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو شاید اس کو بتایا نہیں جا رہا. شاید اس کے لیے وجہ یہ ہے کہ جو ہوتی ہے نا میڈیا ایک کنکریٹ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ جو بات کر سکتا ہے تو اس وقت زیادہ کھل کے بات ہوتی ہے, لیکن کچھ چیزوں کی ایویڈنس نہیں ہوتی, کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہوتی. تو اس وقت عمران خان صاحب پہ جو پریشرز ہیں وہ ان پریشرز کو ڈک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ سارا غصہ اپوزیشن پہ نکالتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے پاس اس وقت کچھ ایسی کنکریٹ ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے کہ اگر وہ آن دی ریکارڈ آ جائیں, کسی انٹرویو میں, کسی تقریر میں کچھ بول دیں اور کچھ ڈاکومنٹس اور کچھ ایویڈنس دکھا دیں تو پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا, شور برپا ہو جائے گا. لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتے, ان کی مجبوریاں ہیں. اسی طرح جو اپوزیشن ہے اس کے جو معاملات ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں, کس کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ بھی نہیں بول سکتی. تو نہ تو حکومت سچ بول رہی ہے عوام کے ساتھ, نہ ہی اپوزیشن سچ بول رہی ہے. اس لیے میرے جیسے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی بولے تو پھر ہم بولیں, کیونکہ جو کنکریٹ ایویڈنس عمران خان کے پاس ہے اس سے بھی طوفان برپا ہو سکتا ہے, اور اپوزیشن اگر کوئی ایسی اسٹریٹجی بنا لے جس سے کہ ان کے اندر ایک یکجہتی پیدا ہو جائے تو وہ بھی ایک طوفان برپا کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے سب اچھا نہیں ہے, اور اگر ان کے لیے سب اچھا نہیں ہے تو اپوزیشن کے لیے بھی سب اچھا نہیں ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان میں یہ سسٹم جو ہے یہ صحیح طریقے سے چلتا رہے, اور سسٹم کو صرف اندر سے نہیں پاکستان کے باہر سے بھی بہت سے خطرات ہیں. اور یہ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں بین السطور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, عمران خان صاحب کے پاس کچھ ایسی ایویڈنس ہے کہ اگر وہ سامنے لے آئیں تو طوفان آ سکتا ہے, لیکن شاید وہ طوفان نہیں لانا چاہتے. مطلب مگر ایویڈنس بھی عمران خان کے پاس ہے, اور آپ کے خیال میں ابھی تک خطرے میں بھی عمران خان صاحب ہی ہیں کیا؟ جو ادارے ہیں وہ تو نظر آ رہا ہے کہ مکمل طور پر انہوں نے حکومت کو جو اپوزیشن کی خواہش تھی اس کے مطابق وہ حکومت سے کے خلاف نہیں ہوئے, نہ ہی کوئی ایسی بات نظر آئی ہے. پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے حکومت خطرے میں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ہلکا سا اشارہ تو دیا نا پچھلے دنوں, اور انہوں نے 2 ملکوں کا نام لیا ہے, لیکن انہوں نے کہا میں ان کا نام نہیں بتا سکتا. تو انہوں نے ایسی تو بات نہیں کر دی نا, تو ان کے پاس کچھ ایویڈنس ہے. وہ ایویڈنس جو ہے وہ کس کے حوالے سے ہے اور اس میں کیا کچھ ہے, تو وہ اگر وہ بات کر دیں تو طوفان آ سکتا ہے. اور وہ ظاہری بات ہے اس عمران خان صاحب کے خلاف ہے نا وہ, یعنی کہ وہ ایویڈنس ان کے خلاف کوئی کام ان کی حکومت کے خلاف ہو رہا تھا تو اسی کی ایویڈنس ہے. اسی طرح جو اپوزیشن ہے اس کے پاس بھی کچھ ایویڈنس ہے, لیکن اپوزیشن کے ایک اہم لیڈر جن کے پاس وہ جو ایویڈنس ہے عمران خان صاحب کے بارے میں اور ان کے ایک دوست کے بارے میں,
وہ بھی اپوزیشن بھی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اس کو نہیں لے کے آ رہی. تو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ نہ تو عمران خان صاحب سچ بول رہے ہیں اس وقت, نہ ہی اپوزیشن سچ بول رہی ہے. لیکن اب 4 فروری کو دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کیا فیصلہ کرتی ہے, استعفوں کا فیصلہ کرتی ہے یا لانگ مارچ کا فیصلہ کرتی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک رائے پائی جاتی ہے, جے یو آئی کے اندر ایک رائے پائی جاتی ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کی اکثریت جو ہے وہ اگر استعفوں کا فیصلہ کر لیتی ہے اور پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی تو پھر پیپلز پارٹی کو خود ہی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. اور یہ بات جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے ایک بہت سینئر لیڈر نے کی ہے اور پیپلز پارٹی تک یہ بات پہنچ چکی ہے. سہیل بھائی صاحب, جو آبجیکٹیوز تھے آپ کے خیال میں ان میں سے کوئی ایک بھی حاصل کر پائی ہے؟ ایک مقصد تھا حکومت کو گرانا, نہیں حاصل ہوا, پھر کمزور کرنا یا اداروں کو حکومت سے جدا کر دینا, ان میں سے کوئی بھی مقصد آپ کو لگتا ہے حاصل ہوا یا کوئی بھی حاصل نہیں ہو سکا ہے اور اس وقت حکومت الٹی مضبوط ہو گئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ تیسرا ایک آبجیکٹیو جو تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے اور ایک فضا بنائی جائے. شروع میں تو ایسے لگتا تھا کہ جب انہوں نے اناؤنس کیا تو ایسے لگتا تھا کہ شاید واقعی وہ اتنے سیریس ہیں اور مارچ میں حکومت کو سیریس تھریٹ ہوگا. لیکن جوں مارچ قریب آ رہا ہے اور جوں وقت گزرتا جا رہا ہے, ان کے سارے تھریٹس جو تھے وہ ایسے لگتا ہے کہ ان پریپیئرڈ اور میرا خیال ہے بغیر منصوبہ بندی کے انہوں نے یہ باتیں کی تھی. اور ابھی پچھلے دنوں میری بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے وہ ڈیکلریشن پڑھ کے سنایا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نو کانفیڈنس بھی اس کا حصہ تھا پہلے ڈیکلریشن کا ہی, اور یہ طے تھا کہ پہلے سارے کانسٹیٹیوشنل طریقے جو ہیں وہ آزمائیں گے اور اس کے بعد اس کی طرف جائیں گے. تو آپس میں اتحادیوں نے بیٹھ کے اچھی طرح سے سارٹ آؤٹ نہیں کیا تھا. اور دوسرا شاید بنیادی وجہ وہی ہے کہ لاہور کا جلسہ جس طرح کک آف کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. اگر لاہور کا جلسہ شاید بہت بڑا ہو جاتا یا اس کا وینیو میرا خیال ہے کہ یہ نہ ہوتا جو کہ وینیو رکھا گیا تھا تو شاید نتائج مختلف ہوتے. بعض اوقات تحریکیں جو ہیں کسی ایک واقعے کی وجہ سے بھی اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہیں یا ہل جاتی ہیں. لاہور کا جلسہ بڑا امپورٹنٹ تھا. لاہور کے جلسے میں وہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی جس کا کہ ان کا ارادہ تھا. اس وجہ سے ساری جو تحریک ہے وہ متاثر ہوئی. حامد میر صاحب, جو آپ نے بات کی وہ بڑی اہم ہے کہ جی مختلف پارٹی سوچے پھر پیپلز پارٹی بے شک الگ ہو جائے, تو پیپلز پارٹی تو ان ہاؤس چینج کا ایک باقاعدہ طور پر بات لے کر جا رہی ہے. مریم نواز آج بھی استعفوں کی بات کر رہی ہیں. دونوں میں سے کسی کا ہوم ورک ہے یا پیپلز پارٹی آپ کو لگتا ہے کنونس کر جائے گی ان ہاؤس چینج کے لیے؟ کوئی ہوم ورک ان کے پاس ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اس کی بھی بات چیت چل رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے تھے, انہوں نے وزارت عظمیٰ کا ووٹ لیا تھا, تو اس وقت بی این پی مینگل کے 4 ووٹ تھے, ان سے وہ وزیر اعظم بنے تھے. اب بی این پی مینگل جو ہے وہ پی ڈی ایم میں شامل ہو چکی ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم کوشش کریں تو ہم عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ مل کر اسٹیبلشمنٹ پر یہ پریشر ڈالے کہ وہ اس سارے معاملے میں غیر جانبدار رہے گی. اب اس میں ایک اور بھی چیز ہے, اس پہ بھی آپ غور کریں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ دن پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے دھرنا جی ایچ کیو کے سامنے دینا ہے یا پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے دینا ہے. اب ان کے لب و لہجے میں تبدیلی آئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں, صرف ایک اختلاف ہے, اور وہ راضی ہو چکے ہیں کہ جو دھرنا ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوگا. تو مولانا فضل الرحمان کے جو لب و لہجے میں ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے اور ایک ان کے لب و لہجے میں ایک پراسرار قسم کا اطمینان آ گیا ہے, وہ بڑا قابل غور ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پراسرار اطمینان مولانا فضل الرحمان کے لب و لہجے میں آیا ہے, تو 4 فروری کو جو سربراہی اجلاس ہوگا پی ڈی ایم کا, تو اس اجلاس میں وہ کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ایک ساتھ اپنی قیادت میں چلانے کی کوشش کریں گے. اور انہوں نے آج بھی کچھ لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ آپ فکر نہ کریں, 4 فروری کو ہم ایک نئے انداز کے ساتھ ایک نئے فیصلے کے ساتھ سامنے آئیں گے اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنے سپورٹرز کو ہم مایوس نہیں کریں گے. وڑائی صاحب, آپ کی کیونکہ بلاول سے بات بھی ہوئی, کیا کوئی ہوم ورک ہے بلاول کے پاس, پنجاب میں ہو یا مرکز میں ہو؟ اتحادی تو ساتھ کھڑے ہیں حکومت کے. یہ درست ہے کہ بظاہر کوئی ہوم ورک نظر نہیں آتا,
لیکن ہوم ورک تب ہو سکتا ہے اگر پنجاب پہ پہلے شروع کیا جائے، اور ظاہر ہے پنجاب میں پہلے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کی جائے، معاملہ کیا جائے، کوئی ان کو ٹٹولا جائے، اور ظاہر ہے عمران خان بھی اس چیز سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اب وہ چودھریوں کو زیادہ قریب کیا، انہوں نے سینٹ کی ایک سیٹ بھی انہیں دے دی ہے، اور لیکن بلاول صاحب کا اور خاص کر آصف زرداری صاحب کا خیال ہے کہ اگر اس حکومت کو اتارا جا سکتا ہے تو وہ براستہ پنجاب اتارا جا سکتا ہے اور براستہ چودھری اتارا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی اس اسٹریٹجی پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ یہی اسٹریٹجی بالآخر کامیاب ہوگی۔